کہانی سنانا ایک فن ہے. کہانی کو دلچسپ، مؤثر اور یادگار بنانے میں کچھ ٹیکنیکس درکار ہوتی ہیں. سب سے پہلا تو منظر کشی نا، ماحول، وقت اور جگہ کا تعارف بڑے اچھے دلچسپ انداز میں ہو تو کہانی میں ایک سسپینس پیدا ہوتا ہے. دوسرے نمبر پر کردار سازی، یعنی مرکزی یا ضمنی جو کرداروں کی وضاحت ہوتی ہے اس کو ایک منفرد خصوصیات کے ساتھ پیش کرنا ہوتا ہے. یہ کہانی کا ایک ٹیکٹ ہوتا ہے، ایک آرٹ ہوتا ہے، یہ سمجھیے آپ. نمبر 3، ہر کہانی میں کوئی نہ کوئی مسئلہ یا چیلنج ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کا حل بتانا ہوتا ہے. اور چوتھی ٹیکنیک یوں سمجھیں آپ، تجسس اور حیرت پیدا کرنے والی کہانی ہونی چاہیے. ایسا ایک موڈ آنا چاہیے کہ اس میں تجسس پیدا ہو تاکہ لوگ، آڈینس جو ہے وہ آپ متوجہ رہیں، آپ کے ساتھ بات سنتے رہیں. نمبر 5 ہے جذباتی اتار چڑھاؤ اور حرکات اور سکنات کو شامل کرنا. اچھا پھر ایسا ہوا، اس کے بعد پھر یوں ہوا. اور آخر میں ہے کہانیوں کے آخر میں کوئی نہ کوئی سبق ہوتا ہے یا پیغام ہوتا ہے. اب ہم یہاں ہیرو کی جرنی کا ذکر کرتے ہیں جسے انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں سٹوری ٹیلنگ لیسنز میں باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے. یاد رکھیں ہر کامیاب فلم یا ناول میں یہ داستانی ڈھانچہ ضرور استعمال ہوتا ہے. لیٹس اسٹارٹ ہیروز جرنی. ہیرو اپنی عام زندگی گزار رہا ہوتا ہے. ہی لیوز ان این آرڈینری لائف. کوئی چیلنج یا مسئلہ اس کو درپیش آتا ہے. کال ٹو ایڈونچر. ہیرو ہچکچاتا ہے اور انکار کرتا ہے. ریفیوزل آف دا کال، دس از کالڈ لائک. پھر وہ رہنما یا استاد یا کسی مشیر کے پاس ملاقات کرنے جاتا ہے. میٹنگ دا مینٹور. ہیرو عام دنیا سے باہر نکلتا ہے. کراسنگ دا تھریشولڈ. When the time comes, he faces different kind of challenges. وہ آزمائشوں کو اور دشمنوں کا سامنا کرنے کو اپنے آپ کو تیار کرتا ہے. Tests allies and enemies. پھر سب سے بڑا امتحان اور چیلنج آتا ہے اس کی زندگی میں. Ordeal. He faces ordeal. کامیابی، نیا علم یا کوئی انعام حاصل کرتا ہے. He gets rewards. Then he comes back. یہ واپس جانے کی تیاری کرتا ہے جس کو کہتے ہیں دا روڈ بیک. اب ہیرو بدل چکا ہوتا ہے اور نیا تجربہ لے کر آتا ہے. ریسریکشن، دس از کالڈ. اپنے معاشرے کے لیے فائدہ مند بن کر لوٹتا ہے. ریٹرن ود دا لیگزیا. سو دس از اسٹرکچر آف اے اسٹوری. تو کہانی اس ترتیب سے بن کر دنیا میں دھوم مچاتی ہے. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ کہانی کی ایک سچویشن بنائیں گے تو انشاءاللہ چھا جائیں گے. اب ہم تھوڑا بات کرتے ہیں ذاتی کہانیوں پر، یعنی پرسنل سٹوریز. ذاتی کہانیاں سادہ ہوتی ہیں مگر بے حد اثر کرتی ہیں کیونکہ وہ حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں. ایلیوژن نہیں ہوتا، کوئی فریب، کوئی ایسی بات اس طرح بناوٹی. ایک مقرر اپنے تجربات بانٹتا ہے اور دوسروں کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. یہاں بھی کچھ نکات ہیں ذاتی کہانی سنانے کی بھی. سب سے پہلا ہے کہ کہانی کا پس منظر جلدی واضح کریں تاکہ آڈینس گیٹس انگیج ہو جائے. نمبر 2، اصل واقعے کو سچائی سے بیان کریں، جذبات اور نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے. نمبر 3، کہانی کے آخر میں سامعین کے لیے ایک سبق یا کوئی بصیرت، کوئی سبق آموز واقعہ آپ سنائیں ضرور یا اس پہ سے متراشح ہو. چلیں ہم کچھ تخیلاتی کھیلوں پر بات کرتے ہیں. مثلا اگر تمہیں ایک دن کے لیے طاقت مل جائے تو کیا کرو گے؟ نمبر 2، ایک طالب علم کہانی شروع کرے، دوسرا جاری رکھے، تیسرا پھر اپنی طرف سے باتیں بنائے. یوں کرتے کرتے کہانی، پوری کلاس اس میں کہانی بنانے میں حصہ لے سکتی ہے. نمبر 3، آپ تخیلاتی کھیل میں آپ رول پلے سٹارٹ کر سکتے ہیں، مطلب کسی کردار میں ڈھل کر بولنا. مولیا کردار ہو گیا، کوئی بادشاہ ہو گیا، کوئی سائنسدان ہو گیا. اور نمبر 4 ہے کسی مشہور کہانی کا مختلف زاویے اس کا اینڈ سوچنا. اب ساری باتیں آپ کے سامنے کلیئر ہو گئی ہیں تو کہانی بنائیں ذرا نا اور پورٹل پہ شیئر کریں.